जो तन्हाई में खुश रह सके वो या तो फरिश्ता है या तो जानवर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। रुकिए और ज़रा सोचिए कि रात के 2 बज रहे हैं, घर में सब सो रहे हैं, आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें खुली हैं और अचानक आंसू आ जाते हैं। कोई वजह नहीं बता सकते, बस दिल भारी है, बस थकान है अंदर की, और आप सोचते हैं क्या कोई देख रहा है मुझे? क्या मेरी ये तकलीफ़ कहीं पहुंच रही है? आज मैं आपको बताऊंगी, हाँ, कोई है जो देख रहा है, और वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो इस लम्हे को महफूज कर रहा है। इंसान हमेशा तन्हाई से डरता आया है। यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तू ने कहा था कि जो तन्हाई में खुश रह सके वो या तो फरिश्ता है या तो फिर जानवर। मगर इस्लामी नज़रिया इससे मुख्तलिफ है। तन्हाई 2 तरह की होती है। एक वो जो इंसान को तोड़ती है, और एक वो जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। जब आप लोगों के सामने रोते हैं तो वहाँ हमदर्दी होती है, दिखावा होता है, अल्फाज होते हैं। मगर जब आप अकेले रोते हैं तो वहाँ सिर्फ आप होते हैं और आपके साथ आपका अल्लाह होता है। और यही वो लम्हा है जिसे कुरान ने खुशू कहा है। दिल का झुकना, रूह का टूटना और फिर संभलना, ये कमज़ोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत की इब्तिदा होती है। पता है कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, उसका तर्जुमा मैं आपको सुनाती हूँ। उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, और जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर नाज़िल हुआ, तो तुम देखते हो कि इनकी आंखें आंसुओं से बह पड़ती हैं। ये सूरह माइदा में आया है। अल्लाह ने रोने वालों को कुरान में तारीफ़ के साथ याद किया है। और सूरह अल असर में फरमाया, और वो ठोड़ियों के बल गिरते हैं, रोते हैं, और ये इनका खुशू और बढ़ा देता है। यानी रोना ख़त्म नहीं करता, आपको रोना आपको अल्लाह के करीब कर देता है। और कुरान में एक और जगह अल्लाह फरमाता है, कौन है जो बेबस की पुकार सुनता है जब वो पुकारे। ये सूरह नमल का तर्जुमा है। जब आप रात को अकेले रोते हैं, आप अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे होते हैं, बेबस होते हैं, टूटे हुए होते हैं उस वक्त। और अल्लाह ने खुद कहा, मैं इसकी पुकार सुनता हूँ जब वो गिड़गिड़ाता है, जब वो मुझे पुकारता है, जब इंसान मुझे अकेले में पुकारता है, दिल के साथ, दिल की खुशू के साथ, तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ, मैं उसकी पुकार पे लब्बैक कहता हूँ। तो इससे बड़ी और खुशनुदी हमारे लिए क्या होगी कि अल्लाह हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह इस लम्हे को क्या कहता है, क्या करता है, इस लम्हे क्या करता है। इस सवाल पे आते हैं जो आपके दिल में है। अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा होता है जब मैं अकेले में रो रही होती हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोगों को अल्लाह इस दिन अपने साए में जगह देगा, जिस दिन इसके साए के सिवा कोई साया ना होगा। और इनमें से एक ये है, वो शख्स जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और इसकी आंखें बह पड़ी। मतलब आंखों में से आंसू आ गए अल्लाह के सामने, जब वो तन्हाई में रोया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह ताला इनको अपने साए में लेगा। ये सही बुखारी में आता है। ज़रा सोचें, क़यामत के दिन जब सूरज करीब होगा, जब पसीना बह रहा होगा, इस दिन अल्लाह कहेगा, आओ तुमने रात को मेरे लिए रोया था, आज मैं तुम्हें अपने साए में रखूँगा। और एक और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख को जन्नत की आग नहीं छुएगी जिसने अल्लाह के खौफ से आंसू बहाए। इसका रेफरेंस मैं आपको देती हूँ, ये तिरमिज़ी में फरमाया गया है, तिरमिज़ी बुक में कहा गया है। यानी कि वो आंसू जो आपने रात को अकेले में बहाए, वो आपकी ढाल बन रहे हैं क़यामत के लिए। और हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो अकेले याद करे तो मैं भी अकेले याद करता हूँ।
رات کو آپ اکیلے روتے ہیں، اللہ اکیلے آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ ملاقات صرف آپ دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رونا کمزوری ہے، سائنس کہتی ہے بالکل غلط۔ یونیورسٹی آف میسٹوڈو کے ماہر نفسیات ڈاکٹر نے دہائیوں تک آنسوؤں پر تحقیق کی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایموشنل رونا ہوتا ہے، اور یہ ثابت کیا کہ جب انسان روتا ہے تو اس کی سٹریس ہارمون جو ہے اس کے آنسوؤں میں خارج ہوتے ہیں۔ یعنی رونا آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ کولیسٹرول خاص طور پر لفظی طور پر آپ کے جسم سے تناؤ باہر نکال دیتا ہے۔ رونے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ کوئی وہم نہیں ہو رہا ہوتا، نروس سسٹم ریسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا نروس سسٹم ریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ رونے کے بعد نیورو سائنس کہتے ہیں کہ نیورو سائنس کہتی ہے کہ رونے کے بعد آپ کا دماغ اور یہ جو آپ کے سٹریس ہارمون ہوتے ہیں نا وہ بالکل ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، اور محبت اور سکون کا کیمیکل بھی یہ وہی احساس دلاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب سائنس کا وجود نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رونے میں شفا ہے۔ آج سائنس اس بات کو کنفرم کر دیا ہے۔ تنہائی کا رونا سب سے خالص کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ جب آپ لوگوں کے سامنے روتے ہیں تو ایک حصہ آپ کا سوچتا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، مگر جب آپ اکیلے روتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی ہمدردی لینے کا مقصد نہیں، تو وہ آنسو 100% خالص ہوتے ہیں۔ صرف آپ اور آپ کا رب، اور اللہ کو یہی چاہیے، اخلاص، یعنی وہ عمل جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ تنہائی میں رونا اس کی سب سے اونچی مثال ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک بک میں لکھا کہ آنسو دل کی زبان ہے، اور زبانیں جھوٹ بول سکتی ہیں مگر دل کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ جب رونا آئے نا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے پتہ ہے؟ جب رات کو اکیلے آنسو آئیں تو انہیں روکے مت، بس یہ کریں کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں، اپنے آنسوؤں کو دعا بنا لیں، بس اتنا کہیں، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، تو مجھے سنبھالے گا، بس یہی کافی ہے، کوئی لمبی دعا نہیں چاہیے۔ ٹوٹا ہوا دل خود ایک دعا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے دل سے دعا کرتے ہوئے، اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہوئے، تو اللہ اپنے بندے کو اس وقت تھام لیتا ہے، اپنے ایسے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، پھر سوچو اللہ کس طرح آپ کو تھامتا ہوگا۔ اس لیے دل کے آنسو جو ہوتے ہیں نا وہ دعا عرش تک جاتی ہے۔ تو جب اگلی بار رات کو آنسو آئیں اور آپ سوچیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یاد رکھیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، وہ سن رہا ہے، وہ محفوظ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن جب سب ڈرے ہوئے ہوں گے وہ کہے گا تم نے میرے لیے رویا تھا، آج میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ آپ کا رونا ضائع نہیں کیا گیا، آپ کا رونا آپ کا سب سے قیمتی عمل بن گیا ہے۔ اور خدا کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے روئیں، ان دنیا والوں کے سامنے کبھی نہ روئیں، نہیں تو آپ کا مذاق بن جائے گا۔ جو مانگنا ہے، جو کہنا ہے، جو چیز چاہیے اس دنیا میں، صرف اپنے خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے خدا سے مانگو کہ مجھے اس چیز کی پریشانی ہے، پھر دیکھو کیسے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ صرف اپنے آپ سے ہی کہتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا۔ ایک بار اللہ سے مانگ کے دیکھو، اللہ سے کہہ کے دیکھو، یا اللہ مجھے اپنی یہ عادت پسند نہیں ہے، میرے میں سے یہ عادت ختم کر دیں، تو آپ یقین جانیں کہ وہ عادت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ بس اللہ سے مانگ کے دیکھو۔ میری بہت ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو میں اللہ سے صرف کہتی ہوں، مانگتی ہوں، وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو وہ بنائیں کہ آپ اللہ کے سامنے جانے سے شرمندہ نہ ہوں۔ ایسا گناہ کبھی نہیں کرنا کہ آپ کو دعا مانگنے میں ملامت فیل ہو،
کہ میں یہ گناہ کر کے آیا ہوں تو میں اب دعا کیسے مانگوں۔ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، پر ایسا گناہ کبھی نہیں کرنا کہ جس کے بعد آپ اللہ سے گلہ نہ کر سکیں، اپنے رب سے کہہ نہ سکیں کہ یا اللہ آپ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی ہے۔ اپنے آپ کو وہ بنائیں کہ جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اگر کوئی گناہ آپ سے ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگے اور بار بار معافی مانگے۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بار بار معافی مانگے۔ توبہ استغفار کریں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں نا تو توبہ استغفار کرنا شروع کریں، توبہ کا ورد کریں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھیں، تو اپنے اللہ سے عاجزی کے ساتھ، دل کے ساتھ مانگیں، تو پھر ہر دعا قبول بھی ہوگی اور اللہ ہر دعا سنے گا بھی۔ تنہائی میں بیٹھ کے مانگے، کیونکہ اس وقت آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، نہ بچے، نہ گھر کا شور، نہ کام، نہ کسی بات کا مطلب تکلیف نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی دعا میں سے اٹھا رہا ہے۔ تو رات کی دعا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے، اس لیے اپنی دعائیں رات کو اپنے اللہ کے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے قبول نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت کرنا، یا اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا، آمین ثم آمین، میرے ماں باپ کی حفاظت کرنا، میرے بہن بھائیوں کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان مرد عورت کی حفاظت کرنا، یا اللہ ہر بچہ بچی کی حفاظت کرنا، اس دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرمانا، اس دنیا پہ جو ہیں ان پہ اپنا خاص رحم و کرم رکھنا، آمین ثم آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ایک انسان کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔